کبھی کسی کو دبانا نہیں. کبھی یہ مت سوچنا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. آج لوگ کہتے ہیں غریب آدمی ہے میرا کیا بگاڑ لے گا. میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے پاس اسٹور ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس پاور ہے. زیادہ بات مت کرو, مسل کے رکھ دوں گا, پتہ نہیں میرے نوکر ہو. اس طرح بات کرتے ہیں, نکلو یہاں سے. ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لوگ کہ بندہ کانپ جائے کہ زبان پر یہ جملہ آتا کیسے ہے. میں کون ہوں یہ کہنا کیسے آتا ہے آپ کو. ارے میں اور آپ کچھ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, میں بہت پہلے کی بات ہے, پنجاب آیا تھا اور میں نے جملہ پنجاب سے ہی سیکھ کر گیا تھا. کمال کی بات ایک بندے کی زبان سے نکلی, پھر میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا ڈیفائن تو کرو یہ جملہ کیا ہے. اس بندے نے کمال کا جملہ کہا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی, کیا کمال کا جواب دیا. کہتا ہے مضبوط تو بدلہ لے لے گا, ماڑا بدلہ نہیں لے گا, مارا فریاد کر دے گا. ہاں, اور پھر اللہ جو ہے نا وہ کمزوروں کے ساتھ ہے. اللہ ظالم کے نہیں مظلوم کے ساتھ ہے. پھر ظالم پر جب وہ بدلہ لیتا ہے تو ظالم بچتا نہیں. تو کبھی زندگی میں کسی کی ہائے نہ لیں. پلیز زندگی ایسے گزارو کہ لوگ مجھے دعائیں دیں, مجھے بد دعائیں نہ دیں. میرا گھر تو بن گیا, فیکٹری تو بن گئی, کاروبار تو چمک گیا, مشہور تو میں ہو گیا ہے, دنیا میں نام بھی ہو گیا, مگر کچھ لوگوں کو میں ذلیل کر کے آگے بڑھا, کچھ کو میں نے ان کا حق دبایا. برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. بلکہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں, میں کہتا رہتا ہوں بیان میں, کبھی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار لائف بہت کمال کی گزر رہی تھی, بڑی اچھی صحت تھی, کاروبار بھی سیٹ, فیملی بھی مزے میں, مگر اچانک ایک ایک کر کے چیزیں بگڑ رہی ہیں. کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے, مسائل آ رہے ہیں, فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, صحت خراب ہو رہی ہے. تو دیکھ لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. بنا بنایا سب تباہ ہو جاتا. تو زندگی کا اصول بنایا. اچھا پھر شیطان پتہ کیا کرتا ہے, ہمیں یاد آ جاتا ہے, ہم انسان ہیں نا, ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار اس دن ملازم کو, اس دن اس غریب آدمی کو, اس دن ٹھیلے والے کو, مسجد کے خادم کو. ہاں, مسجد کے اندر آ کے لوگ ذلیل کر کے جاتے ہیں. بھائی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, اس کا مطلب مسجد کے مالک ہو گئے. آپ نے مسجد بنائی ہے تو کیا مسجد کے مالک ہو گئے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, کسی کا گھر نہیں. جس نے بھی پیسے دیے ہوں, جو بھی انتظام کر رہا ہے, سب خادم ہے, مالک رب ہے. تو کبھی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی امام صاحب, کسی مؤذن, کسی نمازی, کسی خادم کو ذلیل کر کے چلا جائے. نہیں, زندگی میں کبھی بھی نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا ڈالتا ہے, یار آئندہ نہیں کروں گا. نہیں, آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی, اس کو راضی کرنا ہوگا. وہ جب تک راضی نہیں ہوگا رب بھی راضی نہیں ہوگا. دل بڑا کریں, ہمت کریں, معافی مانگیں, بے شک وہ غریب ہے. مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, ایک بیان اسی طرح کا ہوا. بہت فیکٹری اونرز تھے اور تاجران تھے, ان میں اس موضوع پہ بیان تھا کہ کسی کا دل مت دکھاؤ, دکھایا ہے تو معافی مانگ لو. مجھے 2 دن بعد ایک فیکٹری اونر کا فون آیا, کہتا ہے جس دن آپ کا بیان سنا رات بھر سویا نہیں, کیونکہ اسی دن میں نے اپنی آفس کے اندر اپنے ملازم کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. غلطی ہو گئی تھی اس سے کوئی, مگر میرے منہ میں جو آیا میں نے اس کو بول دیا. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا, گالی بھی دیتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, بعضوں کا تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. وہ غریب آدمی ہے, نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بھائی سیٹھ صاحب, وہ آپ کا نوکر ضرور ہے, مگر وہ سرکار علیہ السلام کا امتی بھی ہے, وہ اللہ کا بندہ بھی ہے. اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں, اپنی بیوی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے, یہ تو ملازم ہے. وہ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا کہ یار غلطی تو ہو گئی ہے, اللہ کو کیسے راضی کروں گا, اللہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا. کہتا ہے اگلے دن میں نے ہمت کی, تمام لوگوں کو جمع کیا, اپنے اس غریب ملازم کو بلایا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی. کہتا اب یقین کریں اتنی سکون کی نیند آئی ہے, اتنی مجھے سکون ہو گیا ہے. اب میں نے کہا یہ تم نے کام کیا, اصل یہ کرنا مشکل ہے, شیطان کرنے نہیں دیتا. یاد آ جاتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی کہ یار میں کیسے معافی مانگوں. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ ہے تھوڑا مشکل, مگر اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت جیسی تربیت کرنے والا ہمیں ملا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں وہ جملے کہے بندہ کانپ جائے, سوچ بھی نہیں جاتی تھی ادھر. آپ فرماتے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیٹھ ملازم کا دل نہیں توڑ سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر آپ کہتے ہیں, فرماتے اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ میرا اسلام ہے. میں کہتا ہوں میں معافی مانگوں,
میں معافی مانگوں اتنا بڑا ہو کر؟ ارے بھائی پھر سبحان اللہ اس کی تشریح بیان کی، فرمایا پیر والد اور سیٹھ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کا حق اگر تلف ہو گیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور میں کہوں کہ میں آگے بڑھ کر نہیں، یہ بڑھیا کی فریاد یاد رکھنا کہ اے اللہ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا، میں کمزور تھی اور ظالم نے میرا گھر ڈھا دیا۔ ظلم نہ کرنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا، تھوڑا ہمارا حصہ تھوڑا مل جائے میں تھوڑا منظور ہے، کسی کا حق دبا کر نہیں چاہیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں چاہیے، کسی یتیم کا مال کھا کر، کسی بہن کا ورثہ۔ بدقسمتی سے لوگ اپنی بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے ہیں، اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو ورثہ نہیں دیتے۔ کدھر جاؤ گے یہ پیسہ لے کر، کدھر جاؤ گے یہ مال لے کر؟ کبھی زندگی میں یہ کام نہ کرنا، یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بربادی، وہ بیماری، وہ پرابلم لے کر آئے گا، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا معاملہ ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، میری وجہ سے لوگ خوش ہوں، میری وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، آسانیاں آئیں، نہ کہ میری وجہ سے تکلیف آئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ عزت دینے والا بھی رب ہے، ذلت دینے والا بھی رب ہے، اسے ناراض کرو گے وہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیں، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یار لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یار میسج چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، یہ دماغ سے بات نکال دو۔ پورا پاکستان کسی کو ذلیل کرنا چاہے، میرے رب نے عزت لکھی ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے عروج ہی مل رہا ہے، اور سارے مل کے اس کو عزت بڑھانا چاہیں اور اللہ نے ذلیل کرنا ہے تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا، کیونکہ عزت اللہ کے پاس میں ہے، عزت اس کے دستے قدرت میں ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض مت کر بیٹھنا۔ کچھ لوگ کام ایسے کرتے ہیں کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، دنیا میں مشہور ہو جاؤں، دنیا میں میرے فالوور بن جائیں۔ یہ دیکھو کہ یہ جو کام کر رہے ہو اس میں رب راضی ہے کہ نہیں؟ دنیا والے تو راضی ہو گئے، کہیں رب ناراض نہ ہو گیا۔ اصل میں ایک اور فینومینا، ایک اور بات سمجھ کے جائیے، عزت اور ہے، شہرت اور ہے، یہ بات سمجھ جائیے۔ ہم جو بھاگ رہے ہیں نا، یہ ایکچولی عزت کے پیچھے نہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ رسپیکٹ اور فیم، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ اب میں آپ کو اس کو، آپ کہیں گے اس کا یہ کیا بات ہوئی، عزت اور شہرت میں فرق کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی محرم میں ماشاءاللہ آپ سب نے کئی بیانات سنے، ایک ہستی کا بار بار ذکر سنا، بڑی عقیدت سے سنا، وہ کون تھے؟ امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ۔ سب عزت کرتے ہو، ہمارے بچے قربان ان پر، مگر ایک اور بدبخت کا بھی ذکر سنا، اور تقریباً روز ہی سنا۔ کس کا سنا؟ یزید کا سنا ہے۔ کتنا مشہور ہے، جو امام حسین کو جانتا ہے وہ یزید کو بھی جانتا ہے، تو مشہور تو وہ بھی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یزید کے تو لاکھوں جانتے ہیں، اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں۔ شیطان کو کون نہیں جانتا؟ شیطان سے زیادہ مشہور کون ہے؟ اگر شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بلین فالوور ہوتے اس کے۔ ہر مذہب والا شیطان کو جانتا ہے۔ یزید اور امام حسین کو تو مسلمان جانتے ہیں نا بھائی، شیطان کو تو ہر دنیا کا مذہب والا جانتا ہے، موسٹ پاپولر۔ تو یہ عزت ہے کیا؟ یہ شہرت ہے۔ یزید کی شہرت ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، میرے امام کی شہرت ہے قربانی کی وجہ سے۔ یزید کو لوگ جانتے ہیں زیادتی، جبر اور بدکاری کی وجہ سے، میرے امام کو لوگ اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ کیوں بساتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پرہیزگاری، ان کی سبحان اللہ شان، ان کی شوکت، وہ نبی پاک کے نواسے ہیں۔ فرق سمجھ آیا؟ حسین بھی مشہور ہے، یزید کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، مگر امام حسین ہمارے دل میں بستے ہیں۔ تو زندگی کا اصول بنا لیں کہ شہرت نہیں، ہمیں عزت چاہیے۔ ہاں دنیا ساری جانے اور رب ناراض ہو، کیا کرنا ہے اس عزت کا؟ ہاں اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہونے چاہیے۔ میں جناب اتنا مشہور، مجھے جناب پوری دنیا جانتی ہے۔ حضرت آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی خطاؤں کی وجہ سے، آپ کی برائیوں کی وجہ سے آپ کو جانتی ہے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو امت ہے نا، اس امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے گواہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جلوہ فرما تھے، قریب سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، بڑا بدبخت،
बहुत गुनाहगार। नबी पाक ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर बाद एक और जनाजा गुजरा। लोगों ने कहा बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, सुभान अल्लाह, लोगों की मदद करने वाला था। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। साहबा ने कहा हुजूर पहले भी एक जनाजा गुजरा, आपने फरमाया वाजिब हो गई, दोबारा गुजरा आपने कहा वाजिब हो गई। फरमाया जो बंदा पहले गुजरा, मरने के बाद लोगों ने कहा बुरा आदमी था, तकलीफ देने वाला था, परेशान करने वाला था, बुराइयों में मुब्तला था, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। और एक दूसरा जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा क्या इंसान था, कितना अच्छा आदमी था, मदद करने वाला, नेकियां करने वाला। आका ने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और फिर फरमाया तुम लोग अल्लाह की तरफ से गवाह हो, यानी मखलूक खुदा जिसके बारे में मरने के बाद अच्छी बात करे वो जन्नती हो जाता है। अब सोचो क्या जिंदगी गुजार रहे हो, मरने के बाद अच्छी बातें होंगी या मरने के बाद भी मेरी बुराइयां होंगी, मेरी बुराइयां कंटिन्यू रहेंगी। ये कुछ लोगों को अजब शौक हो गया है, सोशल मीडिया पे जाना है और अपना एक तो गलत चीज देखी उसको शेयर कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि मैंने गुनाह कर लिया अब तुम करो। क्या कर रहे हो भाई? हैं आपने तो जो गुनाह किया उसकी तौबा कर लोगे, जो सारी दुनिया आपकी वजह से गुनाह करेगी? ना करें ऐसा। तो अपनी जिंदगी का ये उसूल बनाना है कि हमने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि इंशाअल्लाह दुनिया से जाएं। सुभान अल्लाह, बुजुर्ग कहते हैं ना, जब तुम दुनिया में आए थे तुम रो रहे थे, दुनिया में जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ। अच्छा, जब हम आते हैं बच्चा रो रहा होता है, लोग हंस रहे होते हैं, रिश्तेदार मुस्कुरा रहे होते हैं। फरमाया दुनिया में तुम आए तो तुम रो रहे थे, तुम्हारे आसपास वाले हंस रहे थे, मगर जाना ऐसे कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और लोगों की आंखों में आंसू हो। लोग कहें कि क्या नेक बंदा चला गया, मगर तुम मुस्कुराते हुए जा रहे हो क्योंकि सरकार की दीद नसीब हो रही है। तो ये बात समझनी है कि जिंदगी का हमें उसूल क्या रखना है। इज्जत कहाँ से मिलनी है? अल्लाह की बारगाह से मिलनी है। अल्लाह अकबर। ये जो गैर मुस्लिम थे ना, ये अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे। क्यों? कुरान कहता है लियकूनु लहुम इज्जा, कि वो उन्हें जोर दें, ये तमाम बुत मिलकर कोई इज्जत दे देंगे, मगर इज्जत नहीं मिली। अल्लाह अकबर। इधर उधर इज्जत तलाश करने वाले को, सुभान अल्लाह, अल्लामा इकबाल ने कमाल की बात लिखी ना, अगर ये शायर मशरिक का शेर समझ जाए ना कि इधर उधर सजदे ना करो, इधर उधर सर मत झुकाओ, इधर उधर चापलूसियां मत करो। वो कहते ना लोगों की, मालदारों की, मशहूर लोगों की आगे पीछे घूमूं, मुझे भी इज्जत मिल जाए। कमाल की बात करते हैं शायर मशरिक, कहते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, अल्लाह की बारगाह का सजदा करता नहीं, लोगों के आगे पीछे घूम रहा है। ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। अरे इधर उधर सर नहीं झुकाना पड़ेगा, अगर रब की बारगाह में सर झुका लो, उसे राजी कर लो। और यही बात सैयदी आला हजरत ने एक और इश्क भरे अंदाज में हमें समझा दी। ऐ दुनिया वालों के चक्कर लगाने वालों, मेरे रजा क्या खूबसूरत बात कहते हैं, कहते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। कहते मैं पैसे वालों की मदद सराई करूं, मैं मालदारों के चक्कर लगाऊं, अरे इस बला में मेरी बला पड़े, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अरे मैं हुजूर का गुलाम हूं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसे के लिए पहले इसको सलाम करूं, फिर थोड़े पैसे के लिए इसकी इज्जत करूं, फिर इसके दर के चक्कर लगाऊं कि ये मुझे इज्जत दे देगा। नहीं नहीं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं कि मैं दुनिया वालों की मदह सराई करूं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गुलाम हूं अपने आका का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। तो जब भी जिंदगी में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कारोबार के दौरान, या कारोबारी लोग भी बैठे हैं, कभी कभी कोई डील आ जाती है, नफा आ जाता है, बंदे को जी चाहता है यार सौदा बड़ा अच्छा है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ी मिलावट करनी पड़ेगी, थोड़ा सूद का काम करना पड़ेगा, थोड़ी रिश्वत करनी पड़ेगी। तो ये शेर याद कर लेना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए, कुछ लोगों को राजी करने के लिए मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दूं। तो बहरहाल आज कुरान के जरिए ये पैसेज लेकर जाएं कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है, इज्जत मिलनी उससे है, तो किसी और को नहीं, अपने रब को राजी करना है। जिंदगी ऐसे गुजारें कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमसे राजी हो जाएं और अल्लाह के बंदे भी हमसे नाराज ना हो। ज्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना है। अल्लाह अकबर। आजकल तो लोग झूठी गवाही देते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपना कोई मसला सीधा करने के लिए, कोई अल्लाह ना करे पैसों की लालच में किसी के बारे में गलत बात कर देते हैं। ये कितना बुरा अमल है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कबीरा गुनाहों के बारे में, बिगेस्ट सिंस,
یا رسول اللہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ بگ سنز, کبیرہ گناہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ Can I explain you about the biggest crime, biggest sin? پوچھا گیا جی حضور فرمائیے. خود ہی پیارے آقا نے پہ جواب دیا شہادت الزور, یعنی جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی بڑے بڑے ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی سن ہے تو فالس وٹنس, جھوٹی گواہی دینا. اللہ اکبر, یہ کس قدر بڑا گناہ اور کیسا عام ہو گیا ہے. آج کل چند ہزار لے کر عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. تو جناب جھوٹی گواہی دے کر اگلے کو مروا دیا, اگلے کو پھنسوا دیا. ہاں میں نے دیکھا تھا جج صاحب اس نے یہ کیا تھا. وہ بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ جو کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ قیامت کے دن منہ کیا دکھائے گا؟ اچھا ایسا نہیں یہ کورٹ کچہری, اب کوئی ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو کورٹ کچہری کی بات ہے, نہیں ہماری فیملیز میں یہ ہو رہا ہے. یہ امپلیمنٹیشن اباؤٹ دا فالس وٹنس, جھوٹی گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی چل رہا ہے. وہ کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ گھر میں لڑائی ہو گئی ساس بہو کی, بیچارہ شوہر گھر گیا, بیوی کہتی ہے آپ کی ماں نے تو یہ کہا تھا. ماں نے حالانکہ نہیں کہا, یا اس انداز میں نہیں کہا, اس کو ایسا ٹویسٹ کر کے بتایا کہ بندہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا ماں کے پاس جا, ماں کہتی بیوی نے یہ کہا تھا, میں تو نہیں رہوں گی اس کے ساتھ. اب ماں سوچے کہ کیا واقعی اس کی بیوی نے یہ کہا تھا؟ ند بھاوچ کے اندر یا جھوٹے الزام چل رہے ہوتے ہیں. نہیں, میری بہنیں جو سن رہی ہیں, وہ فیملی ممبر جو سن رہے ہیں, جو بھائی بھائی کو لڑانے کے لیے, شوہر بیوی کو لڑانے کے لیے, بہن بہن کو لڑانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جائے. اب سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ ذرا غور کریں نا, دیکھیں ابھی بات کیا ہوئی کہ جھوٹ سے بچنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. جھوٹ بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے, مگر آپ کو معلوم ہے سلو کروانا, جوڑنا ہے, کنیکٹ کرنا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ بعض صورتیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, جہاں پرمیشن دی گئی کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے, وہاں ایک پرمیشن یہ بھی ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں دوری ہو گئی ہے نا, دو بھائی لڑ پڑے ہیں, دو بہنوں میں جدائی ہو گئی ہے, میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے, تو آپ دونوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کی صورتیں ہیں, اس کی ڈیٹیل ہے پوری, مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا شریعت کو پسند ہے کہ مسلمانوں کو کنیکٹ کیا جائے. وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, جو رشتہ داریاں توڑوا رہے ہیں, جو پارٹنرشپ ختم کروا رہے ہیں, جو دو مسلمانوں کے درمیان دوریاں ڈال رہے ہیں. پتہ چلا اس نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں. اچھا تھوڑی دیر میں آپ کسی بھائی کے پاس بیٹھے ہیں اور اس نے کسی اپنے دوست, اپنے پارٹنر یا کسی دوسرے اسلامی بھائی کے بارے میں غلط بات کری دی کہ یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا یہ پرابلم ہے, واٹس ایور. آپ پر کب واجب ہے کہ آپ وہاں پہنچائیں؟ ہیں آپ کے اچھا بھائی مجھے تو مل گئی ایک بات زبردست مل گئی, اب پوری رات مزیدار گزرے گی. اس کو فون کیا, ہاں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, میں فلاں جگہ گیا تو تمہارے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی. اللہ اکبر, وائی, تاکہ دونوں میں دوری ہو. اچھا اگلا بھی بڑا بھولا بھالا, کیا بھولا بھالا کہوں اس کو بھی, ہیں عقل اتنی نہیں ہے. اچھا یہ میرے بھائی نے میرے بارے میں ایسا کہا, میرے دوست نے کہا, فلاں نمازی نے کہا, میں بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گیا. ارے بھائی وہ چغل خوری کر رہا ہے, تم دونوں کے درمیان دوری ڈال رہے ہو اور تم کان کے کچے اس کی بات بھی مان رہے ہو. وہ لوگ سوچیں جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کسی نے کسی کا کوئی مائنس پوائنٹ ذکر کر بھی دیا تو آپ پر کب واجب ہے دوسرے تک پہنچانا؟ چھوڑ دینا, بھول جائیں, کارپٹ کے اندر ڈال دیں, بھلا دیں اس بات کو تاکہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ نہ فیملی میں جھوٹی بات کرنی ہے, نہ دوستوں میں جھوٹی بات کرنی ہے, نہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہے, کیونکہ آنکھ, کان اور دل کے بارے میں کوسچن ہونا ہے. ایوری مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میری آنکھ کیا کرتی ہے, ہاؤ آئی ول آنسر آن دی ڈے آف ججمنٹ, اباؤٹ مائی آئیز, اباؤٹ مائی ایئرز اینڈ اباؤٹ مائی ہارٹ. سارا دن رانگ غلط چیزیں سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کیسے جواب دو گے؟ مجھے تو عشق والی بات یاد گئی کہ یہ آنکھیں, یہ دل اور یہ زبان بنائی کیوں ہے اللہ نے؟ ہاں یو نو فار واٹ اللہ کریٹڈ دس. ہاں پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار.
تو اللہ نے زبان تو اپنی یاد کے لیے بنائی ہے، اپنے ذکر کے لیے بنائی، آنکھیں محبوب کے دیدار کے لیے بنائی، دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا. اور ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے؟ اس کو کب اس کا بڑا غرق کیسے ہو جائے، یہ پیچھے کیسے ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن کیسے ہو جائے، اس کی فیملی کیسے ٹوٹ جائے، یہ نیچے ہو جائے، میں اوپر ہو جاؤں. وائی؟ کسی کا برا چاہنے سے آپ برا کر نہیں سکتے، اپنا ہی برا ہو رہا ہے. ہاں، کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں کہ جو کسی کو نیچا دکھا کر خود اونچا ہو جائے گا، نیچا دکھا بھی نہیں سکتا. ایک بات اور یاد کر لیں، سارا ہیملٹن، سارا ٹورنٹو، بلکہ سارا کینیڈا مل جائے نا اور کسی ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور اللہ نے اس کے مقدر میں عروج لکھا ہے، اس کو دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس کا عروج ہونا ہے، اور ہم سارے مل کے کسی کو اٹھانا شروع کر دینا، اور کسی کے مقدر میں عروج نہیں، ذلت ہے، اس کو ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کسی کا نیگیٹو نہ سوچیں. اور یہاں بعض اوقات دوستوں کو دوستی نبھانے کے لیے، یار ساڈا گرائی ہے، اپنے گاؤں دا ہے، اب اس کی بات تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے جھوٹی گواہی دے دی، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ تھے ہی نہیں ادھر. کہ کتنا بڑا گناہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار. جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اوپر جہنم واجب کر لوں؟ ہے کسی بزنس مین کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو کس بات کی جھوٹی گواہی دوں؟ جو سچ ہے، جو حق ہے، آلویز وہی کہنا ہے، ورنہ ہم رب کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اور چلتے ہیں آگے. بات وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اس کی ایک اور علماء نے اصول بتایا، میں نے کہا نا کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوگا یہ، کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس میں علماء کہتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ بے علم مسئلے بیان مت کریں. علم ہے نہیں اور مفتی بنے ہوئے ہیں. لوگ کسی کا روزہ برباد کر رہے ہیں، کسی کی نماز برباد کر رہے ہیں. میرے حساب سے آپ کی نماز ہو گئی، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں، اللہ معاف کرنے والا. خود ہی مسئلہ بیان کر دیا. بھائی آپ نے کدھر پڑھا ہے؟ اچھا، ایک تو لوگوں کا تقیہ کلام بن گیا. اللہ کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو روک کے پوچھو نا اللہ نے کہاں فرمایا، تو اس کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہاں؟ قرآن میں نا. آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہاں فرمایا رب نے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بتائیں نا کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے؟ حدیث میں آیا ہے. بھائی کون سی حدیث؟ تو پتہ نہیں ہوگی. سوشل میڈیا کا جب کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی پوسٹ آئی، ایک تو یہ بڑی بیماری ہے، ہر پوسٹ وائرل کرنی ہے، ہر پوسٹ شیئر کرنی ہے. لوگ سمجھتے بڑا ثواب مل رہا ہے. پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. بڑی لابیز ہیں اس وقت دنیا میں جو اسلام کی بارے میں غلط باتیں فلوٹ کر رہی ہیں. آیت نہیں آیت لکھ کے بھیج رہی ہیں، حدیث نہیں حدیث لکھ کے چل رہی ہیں، اور بندہ کہتا ہے آگے بڑھا دو. اچھا، یہ بڑا عجیب کی بات ہے. کوئی وظیفہ آیا کہ جمعے کے دن یہ پڑھنا ہے، اس نے پڑھنا نہیں ہے، آگے بڑھا دینا ہے. بھائی پہلے خود تو پڑھو. ہمارا مقصد یہ دنیا پڑھ دے اور میں فارورڈ کرنے والا بن جاؤں. اگر واقعی کوئی اچھی چیز بھی ہے تو خود بھی تو عمل کرے نا بھائی. ٹھیک ہے. اور فارورڈ کرنے سے پہلے میں مشورہ دوں گا کہ اس کو چیک کیجئے. میں آج آپ کو چلے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کا یہ بہترین استعمال ہے کہ ہماری وجہ سے نیکی کی دعوت فارورڈ ہو، ہماری وجہ سے اچھی بات فارورڈ ہو، مگر اس کے لیے آپ کو آتھینٹک بات آگے بڑھانی ہے نا. ایسا نہ ہو میں کوئی ایسی بات آگے بڑھا دوں شرع نہیں درست نہ ہو، سارا وبال مجھ پر آ جائے، کوئی عمل کرنا شروع کر دے، اس کی عبادت برباد ہو رہی ہے، مجھے گناہ مل رہا ہے. نہیں. The right way to find authentic posts and authentic videos, I suggest you to visit our official website of Dawat Islami, official Facebook page and YouTube pages, کیونکہ اس کے بیک اینڈ پر بہت سارے علماء ہیں. There are so many ulamas which are, اس کو چیک کرتے ہیں، ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں، اس کو کنفرم کر کے پوسٹ کرتے ہیں. تو اب آپ اس کو فارورڈ کر دیں بے فکر ہو کے. مگر جو پوسٹ آئی جہاں سے بھی آئی اور آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا، آپ کو پتا ہے اے آئی پر ہمارے مفتیان کرام نے بتایا کہ انہوں نے چیک کرنے کے لیے سوال کیا کہ اس ٹاپک پر قرآن کی ذرا آیتیں بتا دیں، فار ایگزامپل تکبر پر یا جناب سخاوت پر. تو اس نے لکھ کر دی جو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور حدیث کا جو ریفرنس لکھ کے دیا. مفتی صاحب فرماتے میں بک میں گیا، بک میں وہ حدیث ہی نہیں ہے. اس نے اپنے ریسرچ انجن سے کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا، بنا بنو کے دے دیا. اب اگر بغیر علم کے اسی کو پڑھ کے سنا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو قرآن میں آیا، میں تو اے آئی علم دین سیکھنے کے لیے تھوڑی ہے. یہ ہمارے ینگسٹر سے بھی میں بات کر لوں، ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھنی ہے. یو کین گو فار چیٹ جی پی ٹی فار یور ورلڈلی نالج. کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کوئی راستہ پوچھنا ہے، کوئی ٹرانسلیشن کروانا کروا لو. دین اس سے نہیں سیکھنا. اور اس کو بالکل میں آپ کو اشارتاً سمجھا دیتا ہوں، جو عقل مند پک کر لیں گے. یہ بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ دیندار ہیں؟
کیا یہ دین کے خیر خواہ ہیں؟ اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ چیزیں جان بوجھ کر ایسی ڈال دی گئی ہوں تاکہ مسلمان سرچ کریں اور بھٹک جائیں؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ ہمیں دین کس سے سیکھنا چاہیے. آج کل جو سوشل میڈیا پہ آ گیا وہی دین سکھا رہا ہے. کمال ہے. ویسے اتنے عجیب ہیں ہم کہ دنیا کی ہر چیز ایکسپرٹ سے سیکھیں گے, دین جو سکھائے اس سے سیکھ لیں گے. اتنا مظلوم ہے میرا دین. تو پلیز دین بھی علماء کرام سے, ایکسپرٹ سے, صحیح سرٹیفائیڈ مفتی سے, آپ نے عالم دین سے دین سیکھنا ہے, کوسچن کرنا ہے, تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں آگے, اچھا یہ جو بات کو آگے بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں نا, معلوم نہیں پھر بھی جواب دے دیا. ذرا سنیے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. قرآن میں یہ آیا بھائی, تمہیں کیا پتا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ارے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بغیر علم کے یہ جملہ کہنا؟ یہ آقا فرماتے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آگے سنیں, ایک روایت میں آیا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ امام مضل یضل الناس بغیر علم. بے شک روز قیامت سخت ترین عذاب اس پیشوا کو ہوگا جو اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. امام بنا ہوا ہے, لیڈر بنا ہوا ہے, مقرر بنا ہوا ہے, اور بتائی جا رہا ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں. وہ کیسے جواب دے گا؟ ان سب کا عذاب اسے ہوگا. اب شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دعوت اسلامی والوں پر بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے یار دعوت اسلامی والے دیکھ کر بیان کرتے ہیں, حالانکہ ان میں سے بہت سارے علماء بھی ہیں پھر بھی دیکھ کر بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ وہ احتیاط ہے دعوت اسلامی کے مرکز کی, کیونکہ دعوت اسلامی میں علماء بھی ہیں, غیر علماء بھی ہیں, لاکھوں مبلغین اسلامی بھائی بھی ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہیں. سب کو بیان کرنا ہے, اجتماع کرنا ہے, درس دینا ہے, تو سب کو باقاعدہ لکھ کر اوتھنٹک علماء سے چیکڈ قرآن حدیث اور روایتیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہی بیان کرنا ہے. میرے سامنے بھی دیکھیں, میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, کوئی پرابلم نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ دیکھ کے کیوں کرتے ہیں, آپ کو تو آتا ہے. بھائی آتا ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے. قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, من و ان پڑھ کے سنا دو, عزت کم نہیں ہوتی اس سے اللہ کی رحمت سے. تو یہ ہمارے مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. غلط بیان ہو گیا اور وہ عمل کرنے لگ گیا, ہم کدھر جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیونکہ یہ لوگوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ اپنا بوجھ پہلے اتنا زیادہ ہے. قرآن فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ترجمہ سنیے, اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ ذرا غور کریں نا, میرے اپنے گناہ کم, میری اپنی خطائیں کم ہیں کہ میں لوگوں کی بھی اٹھاؤں ہیں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے, اپنی علم کی دھاک بٹھانے کے لیے. نہیں آتا کہہ دے نہیں آتا, کوئی بات نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ کئی سوالوں پر آدھے جواب میں وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں, واللہ عالم, مجھے نہیں معلوم, میں معلوم کر کے بتاؤں گا. تو اس میں کوئی عزت کم نہیں ہو جاتی. اب ہر فن مولا بننا ہے, ہر سوال کا جواب دینا ہے, تو یہ ہم نے نہیں, انشاءاللہ یہ ایسا نہیں کرنا. اور پوائنٹ لے دیتا ہوں کہ اسی میں کہ زبان, کان اور دل جس کے بارے میں کوشچن ہوگا نا, اس کا تیسرا اصول علماء نے بیان کیا, جھوٹے الزام مت لگائیے, جھوٹی گواہی نہیں دینا, جھوٹا مسئلہ بیان نہیں کرنا. اب جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحابی رسول نے اس آیت وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, اس کے تحت فرمایا کہ لا ترمی احدن بما لیس لک بہ علم, بغیر علم کے کسی پر جھوٹے الزام مت لگا. اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے اس آیت کا, یوں سمجھے کہ ایک انٹرپریٹیشن صحابی رسول نے یہ بتائی. اب کیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, فلاں وہاں کھڑا تھا, فلاں تو یوں کہہ رہا تھا, فلاں تو وہاں موجود تھا, کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا. ارے اس کا تو جناب بڑے آدمی ہو گیا, فون کیوں اٹھائے گا؟ اب شوہر کی بیوی کی طرف توجہ کم ہوئی تو ساس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے لگتا ہے کچھ کر دیا ہے. بیٹے کی ماں کی طرف توجہ کم ہوئی تو لگتا ہے بیٹی نے کچھ کرا دیا ہے. مارکیٹ میں نئی دکان کھلی, میری سیل کم ہو گئی, لگتا ہے اس نے کچھ کرا دیا ہے. فوراً بدگمانی, فوراً الزام, فوراً نیگیٹو. یار لگتا ہے جب سے وہ مجھے ملا ہے نا میرا کام ڈاؤن ہو گیا, وہ بندہ ٹھیک نہیں. ارے یار اس بیچارے کا کیا قصور ہے, آپ نے اس پہ الزام لگا دیا. عجیب و غریب دماغ لوگوں کا بن گیا ہے, یعنی اپنا سارا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہی ڈالنا ہے. بدگمانی حرام, بدگمانی خبیث دل سے جاری ہوتی ہے. کیسے نیگیٹو سوچ سکتے ہیں آپ کسی مسلمان کے بارے میں؟ اچھا آلویز نیگیٹو. ہمارا تو حال یہ کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے نا. کسی کو بلایا دعوت میں, وہ نہیں آیا. اگر ناچ گانے کی محفل کرتے نا تو پہلے آ جاتا, قرآن خوانی کی تھی اس لیے نہیں آیا. یار کمال ہے, وہ نہیں آیا,
اس پر واجب نہیں تھا آپ کے پاس آنا، مگر آپ نے یہ بدگمانی کر کے اپنے اوپر حرام جاری کر لیا. کمال ہے یار. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہوگا کہ بدگمانی کر لی، بعد میں پوچھا یار کیوں نہیں ہے، بولا امی بیمار تھی ہاسپٹل لے کر گیا. کتنی شرمندگی ہوتی ہے یار، میں تو اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا ہوں. نو نیگیٹو، پازیٹیو رہیں. ہم نیگیٹو ہو کر اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں ہم کو، کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، دماغ چلتا رہتا ہے. اس لیے چلتا ہے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھے ہوئے، کسی کا حسد پال کر بیٹھے، اس لیے آپ کو چین نہیں آ رہا. آپ سب کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں، آپ بڑی کمال کی نیند سوئیں گے. مسئلہ کیا، حسد پال لیا، اس کی فیکٹری لگ گئی، اس کی دکان لگ گئی، دوسرے ملک میں بزنس شروع ہو گیا، کدھر سے آ رہا ہے پیسہ؟ اب وہ ترقی کر رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. اللہ دے رہا ہے نا. میں اور آپ کون ہوتے؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. تو اگر کسی کو ترقی ہو رہی ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو چیک کرو دل میں حسد آ گیا ہے. آلویز پازیٹیو سوچے. ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اگر آج یاد کر جائے نا آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ کوئی آپ کو کہہ رہے یار اس کے پتہ چلا اس نے ایک اور دکان کھول لی ہے، سبحان اللہ، اللہ اسے اور عطا فرما. یار وہ بندہ بڑا مشہور ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں یار میرے محلے میں تو کوئی جانتا نہیں تھا، آج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. کیسے مشہور ہو گیا؟ اللہ نے عزت دی ہے نا. آپ اللہ سے کہیں اللہ اور اس کو مشہور کر دے، اس کی عزت میں اضافہ فرما. بھلا سوچیں، لوگوں کی خوشی میں انجوائے کرنا سیکھیں. ہمارا تو حال یہ کوئی نیا گھر لینا کہ یار آ جاؤ ذرا نیا گھر لیا ہے، گھر گئے بھائی زبردست یار، بریلینٹ بیوٹیفل ہاؤس، بریانی کھائی، فیرنی کھائی، باہر نکل کے 2 نمبر کے پیسے سے لیا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر اس نے لیا، پرابلم تمہیں ہو رہی ہے. نئی گاڑی دکھائی تو اچھا دوست گاڑی میں بیٹھے کہ بھائی آئس کریم تو کھلاؤ، اتنی اچھی نئے ماڈل کی گاڑی لی ہے، آئس کریم کھا کے اٹھے، سود کے پیسے سے گاڑی لی ہوگی. واٹ از دس؟ یہاں تک کہ لوگ حج کرنے جائیں نا تو اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار یہ بار بار حج پہ کیسے جاتا ہے، پیسے کدھر سے آ رہے ہیں یار، اس سے اللہ بلا رہا ہے. اچھا اگر وہ مثال دیتا ہوں، کوسچن ہے میرا، اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے، حرام کما رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، یا واٹ ایور غلط کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. مجھے کس نے انسپیکٹر بنایا کہ میں دوربین لگا کے چیک کروں پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ شہرت دے رہا ہے، اللہ مال دے رہا ہے، انجوائے کرو نا. سچی بات تو یہ کہ اللہ سے یہ کہو میرے مولا اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. میرے رب کے خزانے کم تھوڑی ہیں، میرے اور آپ کے محدود ہیں. ہمارا حسد پتہ کیوں ہے؟ ہم سمجھتے اس سے چھن کے ملے گا تو مجھے میرا بھلا ہوگا. نہیں، اللہ کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں. جس نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. حسد چھوڑ، رب کی بارگاہ میں سر جھکا لے. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، یہ پورا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں، میں سید صاحب کے ہاتھ میں $5000 دے دوں، $100 کے نوٹ، اور سید صاحب کو کچھ سب یہاں سے بانٹنا شروع کر دیں. اچھا ادھر بیٹھا ہوا بندہ سوچے کہ یار یہ 5000 عبدالحبیب بھائی نے کہا ہے، 100 کا نوٹ ہے، نوٹ تو بنتے 50. کوئی میرے جیسا بھائی کیلکولیشن میں ماسٹر ہو نا، ادھر بیٹھا ہوا کہے گا یار ادھر آتے آتے تو فضیل بھائی کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس تو 50 ہی ہیں. تو وہ ادھر سے جمپ کرے اور جلدی سے فضیل بابو سے لے لے کہ بھائی ختم ہونے سے پہلے لے لو. تو لاجیکلی سمجھ آتا ہے کہ یار آپ نے کہا ہی 5000 تھا، بندے 50 سے زیادہ ہیں، پیسے تو ختم ہو جانے تھے. سمجھ، اب میرا پوائنٹ سمجھو، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. فضیل شاہ صاحب کو جو میں نے $5000 دیے بانٹنے کے لیے، وہ محدود ہیں. جب بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو نہ ملے مجھے مل جائے، میرا رب جو بانٹ رہا ہے نا وہ لا محدود، وہ ختم ہونے والا نہیں. جب سے دنیا بنی آج تک وہ تقسیم کر رہا ہے، کوئی کمی نہیں آئی، قیامت تک نہیں آنی. تو میں کیوں یہ سوچتا ہوں اس کا لٹ کے مجھے مل جائے؟ اچھا مجھے نہ ملے تو اس کا برباد ہو جائے. اس سے برا دل کس کا ہے یار، جو کسی مسلمان کے بربادی کا سوچ رہا ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر بربادی یہ ہے کہ جب حسد ہو جاتا ہے نا اور اس کا کوئی لاس ہو جائے، پتہ چلے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے بچے کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اچھا اس کے منہ پر کہیں گے یار بہت افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا یہی تھا برباد ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا برا دل ہے یار اس انسان کا جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے. تو دل کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، کان کے بارے میں. ہاؤ وی آنسر آن دی ڈے آف ججمنٹ. پلیز کلین کرو اس کو. اگر زندگی اچھی چاہتے ہو نا، اور میں آپ کو آخری بات کہہ دوں، آپ لوگوں کو بھلا سوچنا شروع کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہو جائیں، ساری دنیا آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائے گی. آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں، ساری دنیا رسپیکٹ دے گی. آپ لوگوں کو پیار سے ملے، ساری دنیا پیار دے گی. یہ بالکل گیو اینڈ ٹیک ہے. ہم کہتے ہیں لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے، میری لوگ پیار نہیں کرتے، لوگ میرے بارے میں پازیٹیو نہیں ہیں. چیک یور سیلف. آپ خود نیگیٹو میں سے، لوگ آپ کے لیے پازیٹیو نہیں سوچ رہے. آپ خود محبت نہیں دے رہے، اس لیے آپ کو محبت نہیں مل رہی. آپ خود رسپیکٹ ہی نہیں دیتے کسی کو، کون رسپیکٹ دے گا آپ کو؟ یہ بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی بچے پیار نہیں کرتے، فیملی عزت نہیں دیتی. حضرت آپ عزت دیتے ہیں، جب گھر جاتے ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں، جب جاتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو کون لائے گا آپ کے قریب؟ بزرگوں کو زیادہ پیار دینا چاہیے اپنے بچوں کو، تاکہ بچے قریب آئیں.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.